بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، آج جون کی 21 تاریخ ہے اور شدت کی گرمی بھی ہے۔ پاکستان کے کئی علاقوں میں سورج گرہن کی وجہ سے اندھیرا بھی چھا رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہوتی ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی حیات مقدسہ میں جب پہلی بار سورج گرہن لگا تو آپ کے لخت جگر نور نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تھا۔ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ کیونکہ بڑے عظیم پیغمبر ہیں، ان کے بیٹے کے وصال پر غم میں، افسوس میں یہ کیفیت ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس تصور کو رد کر دیا کہ سورج اور چاند گرہن کا تعلق کسی کی موت سے، وفات سے نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، جس طرح اس کی کئی چیزوں کی نشانیاں ہیں، اسی طرح سورج اور چاند گرہن کی بھی علامات۔ تو ان نشانیوں میں انسان دو چیزیں لیتا، ایک یہ کہ اس کو علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ان چیزوں کی ضرورت کیا ہے۔ زلزلہ آتا ہے، عام لوگ پریشان ہو کے دوڑ کے باہر آ جاتے ہیں، بچتے ہیں، لیکن ایک خواہش ضرور ہوتی یہ کیا ہے۔ اسی طرح کہیں اولے برستے ہیں، برف باری ہوتی ہے، ایک ہی ملک ہے مگر اس ایک ملک میں کسی سائڈ پہ گرمی کی شدت ہوتی ہے، کسی سائڈ پہ شدت کی سردی ہوتی ہے، یعنی ایک ہی ملک ہے مگر دو موسم ایک ملک کے اندر اس کے رنگ موجود ہیں۔ تو انسان اس چیز کی جستجو میں رہتا ہے، یہ کیوں ہے، وہ چیز علم سے اس کو حاصل ہوتی ہے، یعنی اس چیز کا وہ جاننا چاہتا ہے یہ کیا ہے اور اس حقیقت کا مقصود کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ اور یہ جستجو، یہ آرزو، یہ خواہش حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں لوگ پوچھتے تھے۔ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاضر خدمت ہوا، اس نے جنت کی مٹی کا رنگ پوچھا۔ اب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تو ایک الگ چیز ہے، مگر اس نے جنت کی مٹی کا رنگ پوچھا۔ بیٹے یہ پن لگی مائک کی؟ اچھا شکریہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی مٹی کا رنگ سفید ہے۔ سوال تھا، سوال کئی ایسے جو عبادات سے ہٹ کر کیے گئے۔ ایک شخص نے پوچھا آقا جنت میں یہ چیزیں بھی ہوں گی؟ فرمایا ہوں گی۔ آقا یہ بھی ہوں گی؟ فرمایا ہوں گی۔ وہ شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں جنت میں چاہوں گا کہ میری یہ خواہش پوری ہو۔ پھر آقا کریم نے ایک واقعہ سنا کہ جنت میں ایک ایسا شخص بھی ہوگا جو یہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں زمین بسانا چاہتا ہوں، آباد کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ماحول عطا فرمائے گا۔ تو وہ جنت کا ماحول بپا کر کے اپنے بیج لگائے گا، فصل اگائے گا، وہ فصل اسی دن اگ پڑے گی۔ وہ ساری گٹھڑی باندھ کر جب رکھ کر جانا چاہے گا، رب ذوالجلال مسکرا کے فرمائے گا کہ دیکھو بنی بنائی شے پہ یقین کوئی نہیں اور اپنے ہاتھ کی کمائی پہ کتنا خوش ہو رہا۔
تو جنت یا جنت کے احوال یا دنیا کے احوال یا جنت کی فکر یا دنیا کی فکر انسان جب کسی بھی مسئلے میں دیکھتا ہے، الجھتا ہے، شامل ہوتا ہے، فیس کرتا، وہ جانتا ضرور ہے، اس کی آرزو ہوتی، اور جاننا، اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا ازالہ کرانا، ان سوالات کو جواب کی شکل میں اس کا تفصیلی جواب لینا گناہ نہیں ہے، بھلے وہ اللہ کے بارے میں ہوں، اللہ کے رسول کے بارے میں ہوں، قرآن پاک کی آیات کے بارے میں ہوں، قیامت کے احوال کے بارے میں ہوں، قبر کے بارے میں ہوں، سوال پوچھنا گناہ نہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آقا علیہ السلام کی مجلس مبارکہ میں ایسے ایسے سوال کر دیے جاتے تھے کہ تاجدار کائنات کے چہرے مقدسہ پہ جلال کے آثار نہیں ہوتے تھے، تبسم ہوتا تھا۔ تو ایک تو یہ چیز حاصل ہوتی ہے، یعنی دو میں سے ایک کہ علم اس کو ملتا ہو۔ اب کتنا یہ اس کے علم، اس کی عمر، اس کی تعلیم کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ کتنی موافقت ہے، وہ کتنا پڑھا لکھا۔ سوشل میڈیا پہ آپ کبھی دیکھیں کہ کسی شخص نے کوئی بات کہہ دی، مثال کے طور پہ کسی نے کہہ دیا زمین گردش کرتی ہے، یہ ایک اینگل ہے، تو ایک شخص نے اس بات کو رد کر دیا، زمین گردش نہیں کرتی، یہ دو اینگل سے سوال ہو گیا۔ اب ایک نے کہا گردش کرتی ہے، آپ اس کے کمنٹس پڑھیے، ایک کہتا ہے زمین گردش نہیں کرتی، اس کے کمنٹس پڑھیے۔ گالی گلوچ لوگ زیادہ دیتے ہیں، یہ پڑھے لکھے کی دلیل نہیں، پڑھا لکھا کمنٹ دلائل کے ساتھ دیتا ہے کہ یہ ہے قرآن مجید کے بات، یہ ہے حدیث مبارکہ کی بات، یہ ہے وہ سائنس کا نظریہ۔ ہر بندہ تو سائنسدان ہے نہیں، اس لیے انسان آرزو میں رہتا ہے، جستجو میں رہتا ہے، اس خواہش میں رہتا ہے، اس توہ میں رہتا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہی فلسفی ہے، یہ دنیا کیوں بنی، کس لیے بنی، اس میں یہ کیوں ہوتا ہے، زلزلے کیوں آتے ہیں، طوفان کیوں آتے ہیں، زمین کے اندر سے گیس کیوں نکلتی ہے، یہ سب کچھ آتا ہے، اور یہ دنیا کے نظام میں ہے، اس میں کوئی چیز گناہ نہیں۔ ایک تو ہے علم، ایک ہے فکر۔ بندہ جب کسی چیز کے پیچھے پڑتا ہے، اس کے ذہن کو اس شے کا ریئیکشن جب ملتا ہے تو وہ اس کو یاد کر لیتا ہے، اس پر اس کی توجہ فوکس ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں کئی الفاظ ایسے آئے، اولم یتفکروا، کیا تم فکر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، فی خلق السماوات والارض، تخلیق آسمان اور زمین۔ یہ دو چیزیں انسان کی طبیعت کے اندر موجود ہیں۔ ایک چیز کا تعلق انسان کے علم سے ہے، اسی علم سے جب اس کا رزلٹ لے لیتا ہے تو دوسری شے کا تعلق فکر سے بن جاتا۔ اب دو چیزیں ملائیں، جب دو چیزیں اس نے ملائیں، اب وہ اس سطح پر پہنچنا چاہتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، ضرورت کیوں تھی۔ اب اس مقصد تک ہم بات لے آئے۔ کوئی چیز کا ہونا یہ امر الہی، فعال لما یری، اللہ پاک نے فرمایا میں جو چاہوں کروں۔ وہ خالق ہے، وہ مالک، وہ سورج گرہن کی علامت انسان کے سامنے رکھتا ہے کہ دیکھو یہ سارا نظام ایک ایسی ذات کے ہاتھ میں ہے، روئے زمین پر سب مل کر بھی اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے۔ وہ سورج گرہن کو، چاند گرہن کو اس انداز سے انسان کے سامنے لاتا ہے کہ دیکھو یہ بھی مخلوق ہے، ان کا بھی خالق ہے، یہ خود کچھ نہیں۔ چاند یہ بھی مخلوق ہے، ان کا بھی خالق ہے۔ زمین یہ بھی مخلوق ہے، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، موسم کے اندر تغیر و تبدل ہوتا، تو فرما دیا کہ یہ سارا کچھ ان کل من فی السماوات والارض آتی الرحمن عبدا، ارض و سما کی ہر شے مخلوق ہے، وہ میرے بندے ہیں، وہ میرے ہی عبادت گزار ہیں، وہ میری ہی عبادت کرنے والے ہیں، وہ میرے ہی بارگاہ میں سر جھکانے والے ہیں۔ تو ایک علم یہ ملا کہ ارض و سما کی ہر شے مخلوق ہے، مخلوق میں وہ جو چاہے رد و بدل کر سکتا ہے۔ تو ایک بات تو علم کے حوالے سے ہو گئی کہ انسان کو اتنا شعور دے دیا گیا کہ یہ جو کائنات ہے یہ خالق کائنات کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی،
وہ فعال لما، وہ جو چاہے کرے. اس کی مثال میں آپ کو دنیا سے دیتا ہوں. کوئی شخص انڈسٹری لگاتا، اس میں کسی بھی پروڈکٹ کو پیدا کرتا. وہ شروع میں پروڈکٹ ایز اے پروسیس یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس پروسیس میں کوئی فالٹ تو نہیں، ابھی ہمارا پروسیس سٹارٹ نہیں ہوا. اس میں سے وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ضائع کر دی جاتی ہیں. اب بندہ کھڑا سامنے، وہ کہے جی اتنا پیسہ لگا، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، آپ نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں مالک ہوں، میں جو چاہوں کروں. گھر لوگ بناتے ہیں، کنسٹرکشن کرتے ہیں، تو کنسٹرکشن کرتے ہوئے بعض اوقات ایسی چیزیں بندہ خرید کر لاتا بڑی قیمتیں، وہ لگاتا وہ ٹوٹ جاتی. ٹائل ہے ایک بہت قیمتی، وہ فٹ کرتے ہیں، فٹ نہیں آتی، پھر اس کو مستری توڑ کر سٹ کرتا ہے، پھر وہ کچھ توڑ دی جاتی ہیں، کچھ پھینک دی جاتی ہیں، بعض چیزیں وہ اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں. بندہ کھڑا وہ اعتراض کر سکتا ہے یہ کیا بات ہے جی، سارا ہی بیڑا غرق کر دیا. وہ کہہ سکتا میں مالک ہوں، میں جو چاہوں کروں. آپ گھر بار کے، انڈسٹری کے، کسی شعبہ کے، کسی علاقے کے، کسی خطے کے مالک ہوں، جو چاہیں کریں. تو وہ مالک ہے، وہ جو چاہے اپنی سلطنت میں کریں. ایک بات تو یہ علم میں بٹھا لیجئے کہ سورج گرن لگ جانا، چاند گرن لگ جانا، زلزلوں کا آ جانا، طوفان و باد و باران کا آ جانا، برف باری ہو جانا، اولوں کا برسنا یا چشموں کا نکلنا، وہ جو چاہے کرو. کئی علاقوں میں درخت لگا ہوتا ہے، چشمہ اندر سے نکل رہا ہوتا ہے. کئی علاقے ایسے ہیں کہ پہاڑ میں سے چشمہ نکل رہا ہوتا ہے، کہیں زمین میں سے چشمے نکل رہے ہوتے ہیں. پانی وہ جہاں سے چاہے نکال دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی، انہوں نے کہا جی ہم 12 قبیلے ہیں، تو آپ ہمیں ہر قبیلے کا ایک چشمہ دے دیں. قرآن مجید میں. اب آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ امت، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ، یہ آپ کے ماننے والے ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ وہ جو اپنا ڈنڈا ہے نا، وہ ایک پتھر پہ ماریں. آپ کے ڈنڈے کے لگ جانے کی دیر ہوگی، چشمے پھوٹ پڑیں. یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ ان سے کہو دعا کرو، ذکر کرو، وظیفے پڑھو، انتظار کرو. نہیں، فرمایا مانگنے آئے ہیں، فوری مانگنا چاہتے ہیں، فوری جواب دیجئے. ڈنڈا آپ ماریں، چشمہ ہم چلا دیتے ہیں. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام مٹی کا پتلا بناتے تھے، پھونک مارتے تھے، تو فرماتے تھے اللہ کے حکم سے اڑ جا، وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا. وہاں بھی بندہ کہہ سکتا ہے یہ کیا بات ہے. یہ جو فلاسفی ہے نا کہ یہ کیا، یہ کیوں، یہ کیسے، یہ صدیوں سے چل رہی اور یہ قیامت تک چلے گی. یہ نظام چلنا، اس میں معاذ اللہ کوئی سوال کرے یا کوئی مسئلہ پوچھ لے یا کوئی وضاحت پوچھ لے تو اس پر کفر کی بات نہیں لگتی، فتویٰ نہیں لگ سکتا. ممکنات میں سے کوئی بھی پوچھ سکتا. ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا زمین پہ زلزلہ اس لیے آتا ہے اس کے نیچے بیل لیٹا ہوا، اس کے ایک سینگ پر کائنات ہے، وہ کبھی دوسری کروٹ لیتا تو اچھالتے دوسری سائڈ پہ رکھ دیتا. تصور ہے، حقیقت نہیں. اسی طرح چشموں کا، گیس کا نکلنا، اس پر سائنسدانوں کے نظریات ہیں، ان کی تحقیق. تو یہ تصورات دنیا میں دین کے، دنیا کے ماہرین کے چلتے آئے. حتمی اور قطعی تصور اور حکم اور احکام وہ صرف اللہ تبارک و تعالی. انسان کے تصورات ختم ہو جاتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، مختلف تفاسیر میں آیا ہے کہ آپ کا جو جسم تھا وہ لوگوں کے سامنے کبھی برہنہ نہیں ہوا تھا، یعنی لوگوں نے آپ کے جسم کو اندر سے دیکھا نہیں تھا. انہوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ موسیٰ اللہ کا نبی ہے، لگتا ہے اس کو کوئی بیماری ہے جس وجہ سے یہ لباس نہیں اتارتے اور ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتے. تو یہ بات جب ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیٹے آپ وہ چیز منگوا دیں. والدہ ماجدہ کا حکم تھا تو میں نے اس لیے کہا کہ ان کی تعمیل کریں.
تو آپ دعا کریں اللہ پاک ہماری والدہ ماجدہ کو صحت یابی دے. انہوں نے حکم دیا ہے کوئی چیز پھل کھانے کا، تو میں نے کہا اور منگوا دیں، اس لیے مجھے دور کرنا پڑا. تو بات کہہ رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے آپ پہ اعتراض کیا. جب اعتراض کیا کہ آپ کے جسم میں کوئی بیماری ہے، آپ ہمارے ساتھ غسل نہیں کرتے، تعمیل ہو گئی جی چل. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب یہ بات ہوئی تو آپ سب کے سامنے نہاتے نہیں تھے کپڑے اتار. وہاں ایک شور مت گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا ایسا نبی ہے، اس کے جلد پر کوئی بیماری ہے، اس کا جسم خوبصورت نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو علم نہ تھا کہ یہ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں. مفسرین بیان کرتے ہیں، جلالین میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن چھوٹا سا پتھر تھا، کپڑے اتار کے اس پہ رکھے، کپڑے رکھے، نہانے لگے. وہ جو پتھر تھا اللہ کے نبی کے کپڑے، موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے دوڑ لگا دی. جب دوڑ لگائی تو موسیٰ پیچھے، پتھر آگے. آپ بار بار فرماتے ہو میرے کپڑے واپس کرو، میرے کپڑے واپس کر. پتھر بھی دھن کا پکا تھا، اس نے دوڑ لگا دی. اور روایات میں آتا ہے کہ جہاں پر ان لوگوں کا مجمع تھا، لوگ کھڑے تھے، ان میں سے پتھر موسیٰ علیہ السلام کو لے کے گزرا. آگے پتھر، پیچھے موسیٰ. اب مجھے درمیان میں ہماری ایک بیٹی لندن کی یاد آ گئی. تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میری بیٹیوں کو اردو نہیں آتی تو مجھے ٹرانسلیٹ کرنا پڑتا. تو مجھے فوراً یاد آ، اب میں ذرا آرام سے بول رہا ہوں، ذرا وہ بھی دھیان میں رکھیں. لندن میں بیٹی بیٹھی ہے، میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ لے کے دوڑا، پتھر آگے، اللہ کا نبی پیچھے. اور اللہ کا نبی کیا کہہ رہا؟ کپڑے دے دو، کپڑے پکڑاؤ، کپڑے مجھے دے. پتھر سٹاپ نہیں ہوا، حتیٰ کہ وہ مجمع میں سے پتھر کپڑے لے کے آگے چلا گیا. لوگوں نے دیکھا تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم کی چمک دمک کشش کو دیکھ کے دنگ رہ گئے کہ اللہ کے نبی کے جسم جیسا جسم کسی کا نہیں. اب ایک جگہ پہ پتھر روکا، وہ رکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں سٹک تھی، مار مار کے نشان لگا دی. تو پتھر لے کے کیوں بھاگا؟ اب آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک تصور پیدا کر لی، اور اس تصور میں انہوں نے یہ غلط بدگمانی پیدا کر لی کہ اللہ کے نبی کے جسم ایسے نہیں ہوتے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا. اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام ایک جگہ جا رہے تھے تو عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تو مردہ کیسے زندہ کرے گا؟ نبی ہوں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم آپ کو دکھا دیں گے. اب حضرت عزیر علیہ السلام ایک علاقے سے گزر رہے تھے، بستی سے نکل کے آئے تھے، سو گئے. 100 سال تک آپ سوئے رہے. کھانا آپ ساتھ لائے تھے، آپ کی سواری آپ کے ساتھ تھی. جب 100 سال گزر گئے تو آپ اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا کتنی دیر آپ نے آرام فرمایا؟ ان کے دل میں تھا کہ ایک دن، زیادہ سے زیادہ آدھا دن اور سو گیا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے عزیر آپ 100 سال تک آرام فرما رہے ہیں. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. اللہ پاک نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ وہ جو آپ کی سواری تھی اس کو دیکھیں، اس کی ہڈیاں ہو چکی ہیں. الی حمارک، فرمایا اس کو دیکھیں ہم اس کو زندہ کیسے کرتے ہیں. آپ نے دیکھا تو وہ ہڈیاں گوشت پوش ملا، وہ آپ کی سواری بن کے زندہ ہو گئی. یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بتائی کہ دیکھو مردہ ہو چکا تھا، ہڈیاں ہو چکا تھا، وہ سیدھا ہو چکا تھا، ایک ٹائم گزر چکا تھا. دیکھیے اس کے اجزاء پھر ربط میں آئے، ترتیب میں آئے، اور ایک مجسم باڈی جانور کی بن کے آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی.
وہ ایک چیز. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. پھر فرمایا اب اپنے کھانے کی طرف دیکھیے، آپ کا کھانا اسی طرح فریش ہے جیسے 100 سال پہلے آپ لے کے آئے. الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، وہ باسی نہیں ہوا، خراب نہیں ہوا. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اسی طرح ہم لوگوں کے لیے نشانیاں بناتے. بڑے لوگ غیر مسلم پوچھا کرتے تھے کہ انسان مر کے زندہ کیسے ہوگا. یہ سوال ہر نبی سے ہوا. اور آقا علیہ السلام سے لوگ کیا کرتے تھے، کبھی کوئی ہڈی لے کے آ جاتا، ہڈی، اور وہ آ کے کہتا اس میں سے ہم پیدا ہوں گے، ہڈی ہڈی ہو جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پھر پیدا ہوں گے. تو آقا کریم کیا فرماتے؟ آقا فرماتے یہ جو ہڈی ہے یہ پیدا ہو کے ختم ہوئی ہے. یہ بتاؤ جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے، اب میرے سامنے کھڑے ہو، تب کہاں سے آئے ہو؟ وہ ہڈی بعد کی بات ہے. اللہ نے پہلے تمہیں پیدا کیا، تمہارا وجود بنایا. مرنے کے بعد زندہ ہونا، مرے تو تم پہلے بھی تھے. اسی طرح کوئی کوہرام مچا دیا جاتا، وہ جی دیکھو جی ایک نبی آیا ہے، وہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی باتیں کرتا ہے، پھر اٹھنا ہے. یہ ہر نبی نے کی. مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، یہ حساب ہوگا، کتاب، یہ سارا کچھ ہر نبی نے بیان کیا. آقا علیہ السلام پورے انبیاء کرام کی تعلیم کا نچوڑ امت کو اللہ پاک نے قرآن کی شکل میں عطا فرمایا، جو کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے. ہر نبی نے 2 باتیں کی، مجھے مانو. آدم علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے. ہر نبی کے 2 اعلان ہوتے تھے. ایک اعلان توحید ہوتا تھا، اللہ کو مانو، اور نبی اپنا تعارف کرواتا. اور دوسرا اعلان یہ ہوتا کہ جہاں اللہ کو مانو، مجھے مانو، وہاں آنے والے محمد الرسول اللہ کو بھی ماننا. یہی بات دیگر مذاہب کی کتابوں میں موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام یہی اعلان کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام یہی اعلان کرتے رہے، داؤد علیہ السلام یہی اعلان کرتے رہے، ابراہیم علیہ السلام یہی اعلان کرتے رہے. یہی اناؤنسمنٹ ہوتی تھی، اور تو کوئی اس کے برعکس اعلان نہیں ہوا. ہر نبی نے 2 اعلان کیے، اللہ کی توحید، اپنی رسالت، ایک نبوت کو بیان کر دیا، اور دوسرا میرے بعد ایک نبی آخر الزمان آئے گا جس کا نام گرامی محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. انجیل کے 5 حصے ہیں، اس میں ایک برنباس بھی ہے. اس کو ایڈ اس لیے نہیں کرتے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں بہت کچھ بیان اس میں بھی موجود ہے. انجیل کے 4 حصوں میں بھی موجود. آج کل کیا جدید ایڈیشن دیکھیے بائبل کا، اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا، نبوت کا، ان کی زندگی کا سب کچھ موجود ہے. تمام انبیاء دین ابراہیمی لے کر آئے ہیں، دین محمدی ہی لے کر آئے ہیں. نام بدلتے رہے. ابراہیم علیہ السلام دین ابراہیم، دین موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے دین موسوی، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے دین عیسوی. دین ایک ہی رہا، اور وہ یہی ہے جس کو اسلام کہتے. سماکم المسلمون، اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا تمہارا مسلمان نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھا. مسلم، ورنہ یہ دونوں لفظ قرآن مجید میں موجود، مسلم بھی اور مومن. تو میں عرض کر رہا تھا سوال کئی قسم کے لوگ کرتے تھے. صحابہ اکرام نے پوچھا آقا میدان محشر میں آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ اب یہ سوال کرنے والے کا ایک ذوق تھا. تو آپ نے فرمایا 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر میں تمہیں مل جاؤں گا. 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر میں تمہیں مل جاؤں گا. ان میں سے ایک جگہ میزان ہوگا جہاں حساب و کتاب کا پیمانہ ہو رہا ہوگا، آپ کی نیکیوں کو دیکھا جائے گا، آپ کی برائیوں کو دیکھا جائے گا. فرمایا میں وہاں ہوں گا. اب حضور علیہ السلام وہاں کیوں ہوں گے؟ کہ امتی کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں، کم نہ پڑ جائیں. دوسری جگہ آپ نے فرمایا اس جہنم کے کنارے. اب وہاں کیا ہے؟ احادیث میں آتا ہے امتی کو جہنم میں نہیں جانے دیں. تیسری اور آخری جگہ جب عبور ہوگا کو پل پر، برج پر، تو فرمایا اس کے کنارے کہ امتی میرا اس کے اوپر سے گر نہ جائے. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اب یہ بڑا عجیب ایک واقعہ سنا رہا ہوں. ایک صحابی تھے تو ان کا نام حضرت عبداللہ بن انیس تھا رضی اللہ تعالی. وہ صحابی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ یہ میرا کام کر کے آؤ. وہ چلے گئے. جب وہ واپس تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کے ساتھ اپنے کریم ہاتھوں کے ساتھ ایک چیز لگائی گفٹ بطور گفٹ عطا کرنے کے لیے. وہ سٹک تھی چھوٹی سی. فرمایا عبداللہ آپ نے میرا کام کیا, یہ میری طرف سے گفٹ ہے. اب آقا کسی کو گفٹ دیں اس کے نصیب اور بخت کا عالم کیا ہوگا. مسلم شریف میں بخاری شریف میں کئی جگہ پر حضور علیہ السلام کے تبرکات اس کا امام بخاری نے باب قائم کیا. انگوٹھی اس میں سٹک ہے, اس میں نالین شریفین ہیں, اس میں تلوار ہے, اس میں استعمال کے برتن ہیں, اور اوپر کیا لکھا ہوا کہ یہ وہ تبرکات ہیں کہ آقا علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام نے ان سے برکت حاصل کی. اب ہمارے ہاں کئیوں کو برکت ویسے ہی لڑ جاتی. وہ امام بخاری, آج امام بخاری زندہ ہوتے تو یہ قوم امام بخاری کو صحیح کرنا شروع کر دیتی. بخاری تو صحیح ہے کوئی نہیں, آپ بھی ٹھیک نہیں, اللہ معاف فرمائے. اور ایک وہ تھے کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کے سب تبرکات سے خیرات حاصل کی, برکات حاصل کی, انوار و تجلیات حاصل کی. تو آقا علیہ السلام نے وہ سٹک فرمایا عبداللہ یہ لے لو. اب حضرت عبداللہ کا حال دیکھ لیں, وہ کیا کرتے, جدھر جاتے وہ سٹک اپنے ساتھ رکھتے, جدھر جاتے وہ چھڑی اپنے ساتھ رکھتے. ایک دن لوگوں نے پوچھا کہ یہ عبداللہ یہ چھڑی کیوں پکڑی ہوئی آپ نے؟ تو جہاں جاتے ہو یہ چھڑی لے کے جاتے ہو. تو عرض کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا تھا, انہوں نے مجھے کسی کام بھیجا تھا, میں کام کر کے واپس آیا, آقا کریم نے مجھے اپنے دست مبارک یہ تحفہ دے دیا. وہ صحابی فرمانے لگے کہ جا کے پوچھو تو صحیح کہ یہ سٹک کرنی کیا ہے آپ نے. کہتے چلے ٹھیک ہے میں یہ بھی پوچھاتا ہوں. اب یہ سوال ہے, آپ اندازہ کیجئے سوال کے اندر کوئی عبادت کا کانسیپٹ نہیں ہے, ایک تبرک کی بات آ جاتی کہ حضور علیہ السلام نے دی. یہ تو آج ہم کرتے ہیں نا, اس وقت ایک سوال تھا. وہ صحابی گئے اور آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا آقا یہ آپ نے مجھے چھڑی کیوں عطا کی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن کے لیے تیرے پاس میری نشانی ہوگی. ہذہ آیت, یہ نشانی ہوگی یوم القیامہ, قیامت کے دن جب میرے پاس آنا ہوگا تو بتا دینا کہ یہ محمد کی نشانی لے کر آیا ہوں. اور حضرت عبداللہ نے اس حکم کے بعد, اس فرمان کے بعد اپنی اولاد کو, اپنے گھر والوں کو یہ نصیحت کر دی کہ جس دن میرا وصال ہو جائے یہی چھڑی میرے کفن میں رکھ دینا, میں مصطفیٰ کی صحبت میں پہنچ جاؤں گا. بڑے بڑے صحابہ تھے. آقا علیہ السلام کے ناخن مبارک ان کو اتار کے رکھا, حضور کی زلف مبارک, ہیئر مبارک ان کو کاٹ کے اپنے پاس رکھا اور نصیحت کی کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو یہ تبرکات ہمارے ساتھ دفن کیے جائیں, مولا ہم ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. برتن تھے صحابہ کرام کے پاس, نالین مبارک تھی, وہ نہیں دیتے تھے. اب بظاہر دیکھنے والا یہ کہہ سکتا ہے یہ کیا ہے, مگر حقیقت میں کیا ہے جس کو پتہ نہیں اس کے لیے تو ایک علم کا تجسس تو ہوگا. پھر وہ ٹو میں لگے گا یہ کیا ہے, اس کا کیا فائدہ ہے, اس کا کیا کانسیپٹ ہے, اس کا کیا اسلام میں تصور. پھر جیسے جیسے وہ علم لیتا جائے طنز نہ کرے, اعتراض نہ کرے, الزام نہ لگائے. شرک ہر بات میں ہمارے ہاں ایک پیج لگا یہ بھی شرک, یہ بھی شرک, یہ بھی شرک. اتنے شرک اللہ نے نہیں قرآن میں بیان کیے جتنے ہمارے ہاں پوسٹ فیس بک پہ لگانے والے دے دیتے. تو میں کہہ رہا تھا کہ سوال کوئی بھی کر سکتا ہے, کئی قسم کے سوال صحابہ کرام نے کیے. اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مجلس عجیب, پرکیف, پر نور, پر بہار, اللہ کے پیار, محبت اور عشق الہی کے رنگ سے مزین ہوتی تھی. آپ اندازہ کیجیے سورج گرہن چل رہا ہے اور ابھی پاکستان میں
8 منٹ رہ گئے ہیں 1 بجنے میں، تو میں کوشش کروں گا اس سے پہلے آپ سے ہماری بات مکمل ہو جائے۔ تو ایک بات یہ کہ سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، یہ ساری چیزیں یہ سوالات بنتے ہیں، اور پھر انسان جستجو میں جاتا ہے، ٹو میں جاتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ ان کی معلومات، اور جب معلومات لیتا ہے تو اللہ کی رحمت پر، کرم پر، قدرت پر، اس کے سارے نظام حیات کو دیکھ کر اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ واہ مولا تیرا کیا نظام ہے، کہ اللہ پاک نے کسی شے کو باطل پیدا نہیں کیا، غلط پیدا نہیں کیا، فضول پیدا نہیں کیا، اس کو ایسے نہیں پیدا کر دیا، کوئی مقصد تھا، کوئی ضرورت تھی۔ تو ہماری آج کی ساری گفتگو کا جو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ قدرت کی نشانیاں، سورج گرہن میں، چاند گرہن میں آقا علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ آپ سورج گرہن میں لمبی عبادت نماز پڑھتے تھے۔ اب کیونکہ خواتین کی کثیر تعداد ہے، ان کو تو اس مسئلے میں انفارمیشن اب ملی ہوگی، اور جن کو ملی ہے ان کے لیے پاسبل نہیں ہے، کون جماعت کرا رہا ہے کون نہیں، جیسے کہ لاک ڈاؤن ہے۔ تو میں نے چاہا کہ کیوں نہ ہم اس کو اس حال میں آپس میں بیٹھ کے طے کریں کہ ہم اجتماعی دعا کر لیتے ہیں، تاکہ اس برکت والے لمحے میں جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان استغفار کی جائے، دعا کی جائے، جیسے آقا علیہ السلام کے ارشادات ہیں کہ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کی یاد ہوتی ہے، اس طرح ہم آپ مل کے ایک دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہماری یہ جتنی نشست ہے یہ دعا پہ اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ یہاں پر میں ایک بات کہہ دوں، یہ جو کینچی کا نظر آنا یا اس طرح کے پریگننٹ عورت کے اوپر کسی شے کا ریئیکشن ہونا، یہ سب غلط ہے۔ جدید دور ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا سورج گرہن آج لکھ لیں، جتنی ہماری بیٹیاں پریگننٹ ہیں وہ لکھ لیں آج کا دن، اور اللہ پاک ان کو اولاد صالحہ عطا فرمائے، پھر اس اولاد کو سارا اوپر سے نیچے سے پرکھ کے دیکھے کوئی نشانی ہے، آپ کا وہم ہی دور ہو جائے۔ اور یاد رکھیں وہم ہمارے کلمہ پڑھنے والوں کا جاتا کوئی نہیں، بھلے ان کو کوئی لیکچر دے دے وہم نہیں جاتا۔ سیدھی سی بات ہے کہ آپ اس وہم کو خود ہی دیکھ لیں، خود تجربہ کر لیں، خود سائنس کا ایک چھوٹا سا سوال ہے اس کے اوپر آپ کا تجربہ گواہ ہو جائے گا۔ آپ کے ذہن سے یہ بات نکل جائے گی کہ سورج گرہن کے ریز وہ بے شک خطرناک ہوتی ہیں، نقصان دیتی ہیں، جیسے عام سورج چمک رہا اس کی ریز بھی نقصان دے، براہ راست دیکھنے سے گریز کرتے ہیں وہ ماہرین کہتے ہیں۔ ویسے بھی ایک بندہ عقل مند ہو وہاں جا کے سورج دیکھنا شروع کر دے، بس میں نے سورج دیکھنا، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو وٹامن کی ضرورت ہے تو اس کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، اس ٹائم میں جائیں، سورج کی ریز کو آپ سامنے بیٹھیں، آگے بیٹھیں، فرنٹ پہ بیک پہ آپ اس ریز کے اثرات لیں۔ آپ درجہ حرارت پہنچا ہوا 40 پہ آپ پکوڑے کی طرح بن کے آ جائیں، جی میں ریز لگوانے گیا تھا پکوڑا بن گیا، کس پاگل نے آپ کو کہا جی کہ آپ یہ کام کریں؟ لہٰذا ہر چیز کو دائرے میں رکھیں۔ تو ایسے توہمات، ایسے تصورات، ہاں بچیں، ریز سے بچیں۔ اگر جون جولائی کی گرمیوں سے آپ کو ڈاکٹر منع کرتے ہیں تو آپ کو اسی لیے منع کرتے ہیں نا، حرارت زیادہ ہے، نقصان دیں، اور آج کل تو ویسے بھی وائرس پھیلا ہوا، اس میں اور زیادہ بچنا چاہیے۔ اور عموماً ہمارے ہاں لوگوں کو عادت ہوتی کہ جن دنوں میں ان کو منع کیا جائے ان دنوں میں خریداری ان کی بڑھ جاتی ہے۔ یہ ٹک کے بیٹھنے والی قوم نہیں ہے، ان کو جب تک لگائی نہ جائے، جب تک ان کو نصیحت نہ لگائی جائے، ان کو لگے نہ کوئی چیز، یہ آرام نہیں کرتے۔ بڑے احباب ہیں، ہماری ایک بیٹی ہیں، ان کے جاننے والے ہیں، وہ ساروں کو مل کے آئے، پھر وہ بیمار رہے، پھر وہ کچھ عرصہ کے لیے سیپریٹ ہوئے، ان کو پھر چیک اپ کروایا گیا، الحمدللہ وہ ٹھیک ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں بچے، جب آپ کے اوپر بیماری لگتی ہے پھر آپ چیخیں مارتے ہیں، پھر اس وقت بڑے یاد آتے ہیں، ڈاکٹر یاد آتے ہیں، ایمرجنسی کال کر دیں، فلاں کو بلا دی، میری نصیحتیں کر دیں، میری وصیت کر دیں، بچے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اب دعا کر لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد الحبیب المحبوب شافی العلل و مفرج الکروب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ باری تعالیٰ آج کے دن یہ میرے سامعین و ناظرین و حاضرین مل بیٹھ کر تیرے محبوب کی باتیں کی ہیں، تیرے پیار کی باتیں کی ہیں، تیرے نظام قدرت کو غور سے ہم باتیں پہ وقت گزار چکے، اس محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ تیری قدرتی نشانیوں پر غور کیا، فکر کیا، گفتگو کی۔ مولا
ہماری گفتگو کو عبادت بنا دے، رحمت بنا دے، لطف و کرم بنا دے، قبول فرما، اور ہماری بیٹیوں کو جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، جو بے اولاد ہیں، نیک صالح نرین اولاد عطا فرما، ان کی زندگی میں مال جان اولاد میں خیر ہو، برکت ہو، عالم اسلام پر اس وائرس کے جو وار ہو رہے ہیں مولا اس سے محفوظ فرما، جہاں جہاں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ دیکھ رہی ہیں سن رہے مولا، ہر لمحے کی سختی سے بچا، خوف سے بچا، طوفان و باد و باران سے بچا، زلزلے کی شدت سے بچا، سختیوں سے بچا، آفات و حادثات سے بچا، مولا اپنے قہر سے بچا، اپنے غضب سے بچا، عالم اسلام پر ایک خوف ہے، وحشت ہے، دہشت ہے، رحمت عطا فرما، پھر سے وہ بہار پیدا فرما، رحمتیں پیدا فرما، لطف و کرم پیدا فرما، تاکہ لوگ تیری رحمتوں کے نظارے کر سکیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وصلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔